أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، قل ان کانت، فرما دیجئے کہ اگر تمہارے واسطے ہے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں اکیلا اور لوگوں کے سوا، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی، اس سبب سے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. اور تو ان کو پائے گا سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں. چاہتا ہے ان کا ہر ایک کہ اس کو زندگی دی جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں ہے وہ اس کو بچانے والا عذاب سے کیا ہے اس قدر جینا. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. تو یہود کا تذکرہ جاری ہے. پہلے ان کے اصلاح کے لیے 5 انواع بیان ہوئے، پھر ان کو ایک جو ہے جواب دیا گیا تھا ان کے قول باطل کا، وہ بھی ذکر ہو چکا. اب قل ان کانت لکم الدار الآخرہ سے یہود کے ساتھ گویا ایک قسم کا مباہلہ کا بیان ہے کہ جب ثابت دلائل بھی ہو چکے، دوسری چیزیں بھی ہو چکی، تو آخر میں مباہلہ ہوتا ہے. تو ایک قسم کا مباہلہ ہے. تو اصل میں یہود کا یہ قول تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، جی ابنا اللہ کے بیٹے اور پسندی. بیٹے سے مراد نہیں، جس طرح بیٹا پیارا ہوتا ہے ہم بھی ایسے ہی پیارے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں عذاب شذاب کوئی نہیں ہونا ہے. اور یہ بھی ساتھ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جی کہ یہودی یا نصاری جائیں. یہودی کہتے صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے صرف کیا ہے نصرانی جنت میں جائیں گے. تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے بس جنت میں جانا ہے، ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، نیک ہیں ہمارے آباء و اجداد، اس لیے ہمیں عذاب شذاب کوئی نہیں ہونا، ہم نے سیدھا بس جنت میں جانا ہے. تو اگر ہو بھی گیا تو کچھ چند دن ہو گیا یا معدودہ جیسے پیچھے گزرا ہے. تو ان کو پھر یہ فرمایا گیا کہ تمہارا جو یہ خیال ہے کہ بس دار آخرت تمہارا ہی ہے اللہ کے ہاں لوگوں کے علاوہ، خالصۃ من دون الناس، کے جنت کا ٹھیکہ تمہارا ہے اور کسی کو نہیں ملنا ہے، تو یہاں دنیا کی زندگی میں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ تو مشقتوں والی زندگی ہے، اس دنیا میں کون خوش ہوتا ہے؟ یہ اس میں تو مشقت در مشقت ہی ہے، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، لوگوں کی طرف سے اور بہت کچھ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. تو اس مصیبت والی زندگی کو چھوڑو، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تمہیں موت دے دے، موت مانگ لو اگر تم سچے ہو، کیونکہ آخرت میں تو موجیں ہی موج ہیں. تو پھر یہ مشقت والی زندگی چھوڑ کر کیا ہے آخرت والی زندگی اپنا لو، جی آرزو کر لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. تو ظاہر ہے وہ سچے تو نہیں تھے جی، اس لیے وہ کبھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کو یہ کیا ہے دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو چلو پھر موت کی تمنا کر لو، دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں مناظرہ مباہلہ مراد ہے، کہ یعنی ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں، مسلمان بھی اور تم بھی، مل کر ایک میدان میں کیا ہے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے جو باطل پر ہے اس کو موت دے دے. یہ کر لو، یعنی ہر ایک دوسرے کی موت کی تمنا کرے کہ تم ہمیں باطل پر سمجھو تو ہم تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں، تو بس یہ دعا کریں جو باطل پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے. یہ کر لو. تو بعد نے اس کو مباہلے پر محمول کیا ہے بعض مفسرین نے. بہرحال چاہے مباہلہ ہو یا صرف یہ کہنا مقصود ہو کہ تم اپنی موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تم جو کہتے ہو جنت ہماری ہے، تمہارا ٹھیکہ ہے، تو بس وہاں موجیں موجیں ہیں. تو فرمایا یہ ان کو کہہ دو. اب یہ آپ نے جب فرمایا تو تاریخ آج تک شاہد ہے جی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی یہودی نے بھی موت کی تمنا نہیں کی تھی، تو اگر یہ تمنا کرتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ان کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا قل ان کانا، تم فرما دیں کہ وہ دعا کرے موت کی، تو اگر سچے ہیں تو اگر موت کی تمنا کرتے تو فوراً موت آ جاتی۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ یہود کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اپنے گناہوں کی، ان کے ہاتھوں کے جو کرتوت انہوں نے بھیجے ہیں، مراد یہ جو گناہ کر چکے ہیں اور آخرت کے لیے آگے بھیج چکے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم اصل مجرم ہیں۔ تو مقصد یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، یہ بھی دل سے جانتے ہیں کہ ہماری جنت نہیں ہے، یہ کیونکہ اپنے گناہ اور اپنے کرتوتوں سے، کفر و شرک سے، دوسری بہت سارے کبائر کرنے کی وجہ سے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے وہاں عذاب تیار ہے، جنت سنت ہمیں مشکل ہی ملے گی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں دنیا میں تو عیاشیاں ہیں، جی مال ملتا ہے، نظر نیازیں آتی ہیں، لوگ بڑی عزت قدر کرتے ہیں، تو یہاں جتنے دن عیاشی سے گزر جائیں زیادہ سے زیادہ وہی بہتر ہیں۔ اس بنا پر فرمایا لن یتمنوا، ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی یہ نہیں کریں گے، کیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ اگر آخرت کے چونکہ یہودی قائل تھے اور یہ بھی پتہ تھا کہ ہم مجرم ہیں، تو دل میں سمجھتے تھے کہ ہمیں جنت کی بجائے دوزخ میں ہی جانا پڑے گا، تو اس لیے فرمایا یہ ہرگز کبھی جو ہے ایسا نہیں کریں گے کہ موت کی تمنا کر لیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو کسی نے تمنا نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، چونکہ چیلنج انہی کو دیا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے نہیں کی۔ تو بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے جی ہو سکتا ہے انہوں نے تمنا کی ہو تو تمہیں پتہ نہ چلا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ان کو چیلنج دیا گیا تو انہوں نے تمنا کی تو ضرور بتاتے کہ ہم تمنا کر رہے ہیں، یا کیا ہے اگر کسی نے کی ہوتی تو وہ چھپ نہیں سکتی، کیونکہ ہر زمانے میں کیا ہے کافر لوگ زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی حجت دلیل ان کے ہاتھ آتی تو وہ ضرور اچھالتے جی، تو اس لیے یہ بات مخفی نہ ہوتی۔ اس لیے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی ایک یہودی نے جو ہے وہ تمنا کی ہو، تو اس سے اسلام کی حقانیت کی دلیل ملتی ہے کہ یہودی اپنے آپ کو بھی سمجھتے تھے کہ ہم باطل پرست ہیں، اس لیے موت کی تمنا نہیں کی ہے، اور قرآن نے جب کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، تو ہمیں تو پورا یقین حاصل ہے، تو بہر شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ آگے ترقی کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ ان لوگوں کو زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، سب لوگوں سے زیادہ، بلکہ فرمایا مشرکین سے بھی زیادہ، کیونکہ عام لوگ تو کوئی زندگی کی حرص ہوتی ہے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ تو آخرت کے قائل نہیں تھے، وہ تو کہتے بس یہاں دنیا میں کھانا ہے پینا ہے مر جانا ہے، تو ان کو کوئی آخرت کا ڈر ہی نہیں تھا، اس لیے ان کو اتنا حرص نہیں تھا بنسبت یہودیوں کی، کیونکہ وہ آخرت کے قائل تھے، ان کو تو یہ ڈر تھا کہ اگر حق نہ مانا اور پھر مر گئے تو پھر ہماری ادھر کیا ہے سخت سزا ہوگی۔ آگے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، بلکہ یہودیوں کا ہر فرد یہ چاہتا ہے اس کو 1000 سال زندگی ملے، مراد بہت زیادہ زندگی، یعنی بہت زیادہ زندگی پر یہ حریص ہیں، نہ عام لوگوں سے بھی زیادہ حریص، مشرکین سے بھی زندگی پر زیادہ حریص۔ لیکن پھر فرمایا اگر حریص ہیں اور ان کو مل بھی جائے عمر جتنی وہ چاہتے ہیں تو پھر بھی آخر موت ہے، پھر بھی آخر موت ہے، تو موت آئے گی تو بس پھر آخرت میں جانا ہوگا، اس لیے فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور ان کو بچانے والا نہیں ہے عذاب سے کیا عمر دیا دانا، یعنی اگر وہ جیتے رہیں 1000 سال جیتے رہیں یا اس سے بھی زیادہ جیتے رہیں جی، تو پھر بھی بچ نہیں سکتے، کیونکہ پھر بھی ضرور موت آئے گی، جب موت آئے گی آخرت کی طرف پہنچ جائیں گے، جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر سزا ان کو ہوگی، اس لیے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے تمام اعمال جو وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے، تو اس لیے جب مریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کو دعوت دی گئی تھی موت کی، تمنا کی، لیکن کسی یہودی نے نہیں کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے بڑا برحق ہے، اور اگر تمنا کرتے تو پھر جو ہے ضرور کیا ہے تمنا کرنے والے پر موت آ جاتی۔ تو یہ ایک یہودیوں کو خاص چیلنج دیا گیا، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا ہے جی۔ تو بس یہ آج کے درس میں اتنے ہی، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرے شبہات کا جواب آ رہا ہے وہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔